بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ کافی گیپ آتا جا رہا ہے، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ورکنگ تھوڑی سی کم کرتی تھی، تھوڑا سا اس میں بھی بریک آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، شاید پیچھے بہت زیادہ بول دیا جو آپ نے سننا تھا، یا اب جو بولنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ تیاری کروا رہے تھے۔ سیشن لیتا رہا، اس طرح سے نہیں لیے سیشن جس طرح سے میری فریکوینسی ہے لینے کی۔ نئی انرولمنٹ کو بڑے طریقے سے کر رہے تھے ہم، تاکہ ہم وہ نئے آنے والے ڈسٹرب نہ ہوں۔ بہرحال الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر فیز سے گزارنے کے بعد کچھ نہ کچھ سمجھا ہی رہے ہوتے ہیں۔ طبیعت کی ناسازی میں کون کون سے عوامل ہوتے ہیں؟ پرہیز واجب ہوتی ہے، علاج سنت ہوتا ہے، صدقہ مشکلات ٹالتا ہے، نیکی آپ کو غائبانہ طبیعت میں درستگی لاتی ہے۔ یہی فارمولہ اپنایا ہم نے، اور الحمدللہ ڈے بائی ڈے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو پورے پچھلے ویک کی باتیں رہیں اس میں سب سے اہم جو تھا وہ ہمارا نماز کا ٹاپک تھا، جو ہم نے ابھی ڈیلیور کیا اس میں ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام میں۔ نماز کیا ہوتی ہے ہم نہیں سمجھ سکے۔ ہم نماز اکثر و بیشتر لوگ صرف نماز کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے الفاظ ادا کر دیے، آپ نے ایکٹنگ پوری کر دی، آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن نماز سے جو حاصل کیا جا سکتا تھا، جو حصول تھا، جیسے ایک بچے نے سوال کیا اتنی پریکٹسنگ کون کرے گا کہ سمجھ کے نماز پڑھی جائے، تو اسے بتایا گیا کہ تم جو گیم کھیلتے ہو اگر تم بغیر تیاری کے کھیلو تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں، پھر تو میں پہلے راؤنڈ میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے تو 12 کے 12 راؤنڈ کرنے ہوتے ہیں۔ بھائی پھر اس میں اتنی محنت کیسے کر لیتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ 12ویں راؤنڈ کے بعد کیا ہوگا۔ تو ہمیں بیسیکلی سمجھنا پڑے گا کہ نماز جو ہے وہ ہماری روحانی اور ہماری باطنی اور ہماری جسمانی تمام چیزوں کا علاج ہے۔ چونکہ رب سے ملاقات ہے نا، جب آپ کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تو کتنا ہوم ورک کرتے ہو کہ اگر یہ سوال ہم پوچھیں گے تو یہ ہمیں پتہ چلے گا، ان سے یہ بھی پوچھیں گے، ان سے یہ بھی پوچھیں گے، ان سے یہ بھی پوچھیں گے، یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کا الٹ کیا ہے؟ نماز کی بالکل تیاری نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی کہ نماز باللسان کی حد تک ہے، بالقلب والی نماز تو ہمارے ادھر ہے ہی نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے انسان کو نجات۔ آپ ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہتے ہیں کہ یہ ہم سے ہماری بیوی ناراض ہو رہی ہے، ہمارا شوہر ناراض ہو رہا ہے، ہمارے بچے ہمارا خیال نہیں کرتے، کاروبار میں دھوکہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا۔ وجہ کیا ہے؟ رب کی ملاقات کو پلان ہی نہیں کیا ہوا۔ تاجر کی نماز ہے تو صرف کاروبار کے لیے ہے، عاشق کی نماز ہے تو صرف عشق کے پیچھے ہے۔ حب والی نماز ہونی چاہیے کہ میں نماز اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، میں نماز اس طرح سے پڑھتا ہوں کہ رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ بقیہ سارے کام تو بائی پروڈکٹ ہیں، خود بخود ہو جاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اس طرح سے ہاتھ پیر مارنے کی۔ فرمایا گیا کہ رات کی جو نماز ہے صالحین کا طریقہ ہے، اور آپ کی بہت ساری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ نماز جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں بتایا گیا اس ٹائم فجر پڑھنی ہے، قضا ہو جائے گی، اس ٹائم ظہر پڑھنی ہے، اس ٹائم وہ قضا ہو جائے گی، اس ٹائم عصر پڑھنی ہے، وہ قضا ہو جائے گی، مغرب پڑھنی ہے، قضا ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ دن میں کسی بھی وقت 5 نمازیں پڑھ لو۔ کیا کیا گیا؟ ڈسپلن سکھانا تھا۔
سورج کی بھی اہمیت بتائی گئی، سورج کی چال پہ دن نکل رہا ہوتا ہے۔ نماز عاجزی سکھاتی ہے، جو تکبر و اکڑ رکھتے وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز عاجزی سکھاتی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس طرح کی عاجزی ہونی چاہیے۔ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اگر آپ حقیقی نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان باللسان ایمان بالقلب والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو کپ کپی طاری ہو جائے گی جھوٹ بول کے چیز بیچتے ہوئے، آپ کو بے حیائی کی طرف دیکھتے ہوئے کپ کپی طاری ہو جائے گی، آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ لیکن اداکاری والی نماز کے بعد تو آپ اور بے حیائی کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نماز پڑھنے کے بعد گناہ کبیرہ کی طرف جاتے ہیں، بلکہ کہہ کے جاتے ہیں یار ابھی تھوڑی دیر رکنا، یہ کام جو ہے نا گندا کام، میں سجدے مار لوں پھر آ کے کر لیتا ہوں۔ وہ نماز کی اداکاری ہوتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، جو کہ رب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ مومن پہ کون ہوتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں ہم۔ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، نان مسلم ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، آپ رب کی ساری ماننا شروع ہو گئے، آپ مومن ہو گئے۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ مسلم کے لیے تھوڑا سا مجھے سوچنا پڑے گا۔ نماز جو ہے نا، نماز دلوں کا سکون دیتی ہے۔ ایک دور میں میں کہا کرتا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے سجدہ نصیب کر دیا تو انشاءاللہ کام رکے گا نہیں کسی بھی وجہ سے۔ تو نماز کو بہت ڈیٹیل میں 2-2.5 گھنٹے میں نے بیس بنائی، اس میں انشاءاللہ ریکارڈ ہوگا تو مل بھی جائے گا آپ کو۔ کوشش کریں اپنی نمازوں کو درست کریں، کوشش کریں کہ جب ایک تو پہلے کہ خواہش ہی ہو نماز کی، پھر کیا ہو نمازیں لمبی ہوں، اتنا مزہ ہے۔ جیسے ابو کے استاد حافظ عبد الجبار صاحب تھے، تو انہوں نے تراویح پڑھانا شروع کی، تو اس میں وقت بڑھتا چلا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ انہیں مزہ آتا تھا۔ احمد بن علی اجمی کو لے لیں۔ تو اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر نماز کو اور ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، طالب دعا مطالعہ